یا خدا سرخ ہے آسمان چیختی ہے فضا سلام سلام یا حسین۔ کربلا کے ایک طرف دریا رواں دواں تھا اور دوسری طرف صرف پیاس کی پیاس۔ بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ یہ سبیل امام حسین علیہ السلام ہے اور شہیدان کربلا کی یاد میں یہ لگائی جاتی ہیں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ جس طرح حسین نے اپنی شہادت دے کر یہ درس دے دیا کہ دیکھو اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے، بے شک جینا ہے دوسروں کے لیے۔ اس تعزیے کے بنانے کے لیے کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے؟ ہر چیز کے لیے عقیدت کا ہونا ضروری ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ عقیدت اور محبت۔ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا ہی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا ہی نہیں، غلط نہ ہوگا جو کہہ دوں کوئی ہلا ہی نہیں۔ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا ہی نہیں، غلط نہ ہوگا کہہ دوں کہ کوئی ہلا بھی نہیں، ستم کو لاکھ ستم کر کہ کچھ ملا بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سے ستم کو لاکھ ستم کر کہ کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہتا تھا جو سر وہ سر جھکا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ جھکانا چاہتا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، سبحان اللہ، کیا مثال۔ اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجیب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، سبحان اللہ، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی، ہائے جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہ ہوگا جو کہہ دوں سبحان اللہ کہ کوئی ہلا بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن اسپیشل شو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور السلام علیکم بلال بھائی، آپ کی یہاں موجودگی آپ یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر پہ ایک ہاتھ موجود ہے جو کبھی بھی غلط کچھ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر خوشیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو غم میں بھی اکٹھے ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ سلامت۔ میرے خیال میں ابتدا جو ہے اسے منقبت سے کرتے ہیں، کیونکہ میں نعت اور منقبت کو ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے عبادت کی ان درجات میں سمجھتا ہوں جس کا اجر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے پہلے منقبت اور پھر ذکر حسین۔ بسم اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، سبحان اللہ، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا
تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والی محمد اپنے تمام غم میں شریک بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں علی رضا بھائی ہمیشہ کی طرح بڑے شفیق ہیں آپ حسان آپ نے کیا خوبصورت پڑھا شفیق احمد صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں ہمیشہ کی طرح جمیل رٹھور صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری خوشیوں میں بھی ہمارے غم میں بھی شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور علامہ شبیر میسمی صاحب حضرت بہت ممنون آپ کا جب یہ کلام آپ کا سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ انسان کو واہ کرنا چاہیے یا لبیک کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے کیونکہ دو چیزوں کا تجزیہ جو ہے نا میں رضا بھائی کبھی بھی زندگی میں کر سکا وہ بات جس کو مقام رسالت کہا جاتا ہے اس کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا چیز ہوگی جس کو مقام رسالت کہتے ہیں اور وہ کیا چیز ہوگی جسے غم حسین کہتے ہیں اس کے لیے الفاظ جو ہے وہ بالکل کم ہے وہ طارق بن زیاد جب ادھر آیا ڈاکٹر صاحب تو ایک عورت کی تاریخ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے ایک عورت کی پکار اس تک پہنچ گئی لیکن میں اکثر سوچتا ہوں ہمیشہ کہ شیب ابی طالب کے بھوکے بچوں کی آواز بھی نہیں پہنچی اور کربلا کے شہداء کی آواز بھی نہیں پہنچی ہم میں کوئی نقص ضرور ہوگا کوئی ہمارے اندر ہی برائی ہوگی کہ امام علی کرم اللہ نے کہا کہ تمام لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کچھ ظالم ہیں اور کچھ مظلوم ہیں اور پھر کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مظلوم بنایا اللہ نے تمہیں ظالم نہیں بنایا حالانکہ مظلوم ہونا
کتنا مشکل ہے کہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں امام علی کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے آج کا زمانہ جو ہے وہ یا حسین والوں سے محبت کرنے والوں میں تقسیم ہو گیا یا ان سے محبت نہ کرنے والوں میں تقسیم ہو گیا. یہ بھی بڑا کرم ہے کہ آج ہم تمام لوگ، ہم تمام مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھ گئے کہ اس وقت کا جو یزید تھا اسے وجود حسین سے نفرت تھی. کیا اچھی بات. بڑی مختصر سے بات آج کا جو یزید ہے اسے ذکر حسین سے نفرت ہے. بلال بھائی، یہ یزید اور آج کا یزید سلامت رہیے. وہ بھی یزید تھا، آج کا ہم اس یزید کو بھی پہچانتے ہیں اور اب اس یزید کو بھی پہچانتے ہیں. کسی بابا جی سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ کی کہانی ہے کربل دی؟ ان کا بیٹا بڑی مختصر سی کہانی ہے، یزید تھا حسین ہے. واہ سبحان اللہ. بات یہاں کہ ختم ہو گئی. میں چاہوں گی علی بھائی کی طرف جائیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ چونکہ روز عاشور ہے بے شک، اور آج تک کے دن میں جو صعوبتیں، جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو غم خاندان رسالت کے نوجوانوں نے امام حسین تک جو سہے ہیں، اس کے بعد جو آج کی آنے والی شب ہے، یہاں سے جو مسائل شروع ہوتے ہیں بلال بھائی، وہ جناب زینب کے اگر خطبوں کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی گفتگو کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال کربلا ادھوری رہ جاتی. کربلا نہیں ہوگا. کربلا کی اٹھان اسی پر ہے، وہی کربلا ہے. اور میں اس گفتگو کے دوران یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ کچھ پڑھ سکوں. آپ یقین کر لیجئے، میرا خدا گواہ ہے کہ بڑی ہمت کر رہا ہوں پڑھنے کی. میں چاہتا یہ تھا کہ سعدیہ جناب علی اصغر کا بھی کچھ کلام پڑھتا میں، کیونکہ آج جو قیامت ہے اس قیامت میں ننھے جناب علی اصغر کی اگر ہم بات نہ کریں تو ادھوری رہ جائے بات. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ابھی آگے بڑھا دیں اگلے اس میں. اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو ڈاکٹر صاحب جو مٹی ہے اس کا ایک بڑا کردار ہے. میں اس میں صاحب اس کو ایک تشبیہاً بات کو عرض کر رہا ہوں، دیا کر رہا ہوں. مٹی کا ایک بڑا کردار ہے اور اسی لیے شاید اس کو ماں کا درجہ بھی دیا جاتا ہے. آپ مٹی پہ چلتے ہیں، پاؤں بھی زور سے مارتے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہتی. آپ اس پہ تمام وہ احکامات کو رد کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا. آپ اس پہ غیبت کرتے ہیں، آپ اس پہ زنا کرتے ہیں، آپ اس پہ شراب پیتے ہیں، آپ اس پہ سجدہ نہیں کرتے، یہ پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کہتی. کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی وہ تمام برائیاں جو آپ اس کے سینے پہ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس پہ بھی پردہ ڈال دیتی ہے. آپ کے ساتھ جو حساب ہو رہا ہوتا ہے یہ اس پہ بھی پردہ ڈال دیتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مٹی پہ بارش کی طرح برستا ہوں. اللہ. اور کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، پھر اس میں سے گھاس اگتا ہے جو خود بھی حسین ہوتا ہے اور دوسروں کو استفادہ بھی دیتا ہے. کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے جو میرے پانی کو، میری اس رحمت کو اکٹھا کر لیتی ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں. کیا خدا نہ کرے کہ وہ تیسری بات جو میرے رسول نے کہی ہم ان میں سے ہوں. کہا کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے نہ اس کو چوس سکتی ہے نہ اس کو رکھ سکتی ہے، وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے کہ یہ پانی ہمارے سینوں پہ اترے اور ضائع ہو جائے. قرآن کی مستقل آیات ہے اس پر. حضرت اس کے اوپر تجزیہ فرمائیے کہ یہ جو غم حسین ہے اس کو برپا تو ہم کرتے ہیں، ہم اس کو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ، لیکن ہم اس کا حق پورا نہیں کرتے. وہ کیا حقوق ہیں اس غم پہ، ہم پہ کیا حقوق ہیں اس غم کے جو ہمیں کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم عاشور ہے اور یہ جو 10 محرم ہے یہ مجھے بڑی متضاد کیفیات اس سے محسوس ہوتی ہیں، اس لیے کہ آج کا دن جہاں ہمیں شرف انسانیت، عظمت انسانیت، احترام انسانیت، بقائے انسانیت اور دوام انسانیت کا سبق دیتا ہے، وہیں آج کا دن ہمیں شقاوت انسانیت، تذلیل انسانیت، وحشت، دہشت، بربریت، فسطائیت، ظلمت اور جہالت کی بھی ساری داستانیں سناتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ خیر شر دونوں چیزیں موجود. آج کا دن ہمیں جہاں
صبر و استقامت اور تسلیم و رضا کی روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں آج کا دن ہمیں آل رسول کے خون میں ڈوبا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ جہاں یہ یوم عاشور، میں سمجھتا ہوں اس دن پر کئی الزامات ہیں کہ 61 ہجری یوم عاشور کا یہ سورج کیوں نکلا تھا، یہ زمین شق کیوں نہیں ہوئی تھی، ہوائیں آندھیاں کیوں نہیں بنی، واہ واہ واہ، وہ پانی مچل کر سیلاب کی صورت میں بکھر کر کیوں نہ آیا، وہ ہواؤں نے آندھیوں کی شکل کیوں نہ اختیار کی، اور وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان حسین سے کاندھے سے کاندھا ملا کر کیوں نہ چلے۔ یہ الزام ہے، یہ احتجاج ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب بھی یوم عاشور ہوگا یہ احتجاج ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور حشر کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اور میں جب امام عالی مقام کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں امام عالی مقام کا یہ جو استقامت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر کی مختلف منازل ہیں، لیکن صبر کا ایک جو مقام آتا ہے استقامت، اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ شہادت کا ہے۔ لہذا امام عالی مقام نے استقامت کی جو داستان رقم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امام کا جو پیغام ہے وہ عملی جد و جہد کا پیغام ہے کہ اے میرے ماننے والو، اے مجھ سے محبت رکھنے والو، میری نسبت کو اور میرے تعلق کو فقط رسمی نہ رہنے دینا، میں نے جو قربانی دی ہے رسمی نہ رہنے دینا، میں نے جو قربانی دی ہے اس لیے نہیں دی، ظالم و مظلوم کی داستانیں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، لیکن میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز کرنا۔ دیکھیں یزید نے کوئی کھلا کھلم اسلام کا انکار نہیں کیا تھا، وہ مسجدیں بھی نہیں کراتا تھا، وہ بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا تھا، بالکل واضح طور پر اسلام کا انکار کرنا یہ تو بولہبیت ہے، لیکن اسلام کا اقرار کرنا اور عملاً اس اسلام کو نقصان کہنا یہ یزیدیت ہے۔ امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر اسی نفاق کے پردے کو چاک کر کے دکھایا کہ لوگوں یزیدیت کو پہچانو۔ یزیدیت کیا ہے؟ اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کا نام لے کر اسلام کے ہی سینے پر خنجر گاڑ دیا جائے، اسلام کا نام لیا جائے، نعرہ تکبیر لگایا جائے، اور اسی تکبیر کے ذریعے نعرہ تکبیر کے ماننے والوں کے نرخرے پر چھری چلائی جائے۔ تو اسلام نے کہا کہ اس کو پہچانو، یزیدیت یہ ہے کہ شریعت کی بات کی جائے اور شریعت کی چادر کو تار تار کیا جائے۔ تو میرے ماننے والوں، میرے پیغام کو فقط رسمی نہ رہنے دینا، اگر مجھ سے محبت کرتے حوصلہ نہ صحیح سر کٹانے کا، لیکن ظالم کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ تو رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف مسمی صاحب یہ توجہ دلوانا چاہتا ہوں، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو بڑھا رہا ہوں، وہ جب خطبہ میری ماں سیدہ نے دیا، میں اس کا ذکر بعد میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں پہ ایک جملہ کہا یزید نے، اس نے کہا کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا بدر اور احد میں اپنے بزرگوں کا۔ یہ جو جملہ تھا میں اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیے، کیونکہ حضرت عمر خطاب سے جب ان کے ماموں جنگ کے سامنے آئے تو آپ نے سوچا نہیں، آپ نے اپنے ماموں کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد آئے تو کہا کہ اگر میں تجھے جنگ میں دیکھ لیتا تو میں تیرے پہ تلوار نہ اٹھاتا، تو میرا بیٹا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر میں آپ کو دیکھ لیتا تو یقیناً میری تلوار آپ کی گردن کو کاٹ دیتی۔ یہ جو شرع کو اپنے ساتھ ملانا ہے، کیا یہ اسلام کے دائرے سے نکلنا، خارج ہونا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ بہترین گفتگو ہے، اور سمجھتا ہوں کہ عاشور کے حقوق ادا کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کو ایک ایسے موقع پر پیش کیا جبکہ سامنے لشکر تھا اور خود بغیر لشکر کے تھے، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام جنگ کے ارادے سے تشریف نہیں لے گئے، لیکن ارادہ کیا تھا؟ جب پوچھا گیا کیوں نکلے ہو، جب مکے سے نکلے ہیں اور لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ بہت ہی شیرین طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کو بیان کیا۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کا ارادہ رکھتا ہوں، نہیں عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حسین
کس چیز کی مشکل آ گئی ہے، کیا خرابی ہو گئی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں آج نماز ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا تھا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ احکام الہی پامال ہو رہے ہیں. جو چیزیں حرام ہیں اب کھل کے اس کو انجام دیا جا رہا ہے. خود فرماتے ہیں وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ شارب الخمر معلن بالفسق. یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام حرام کام کر رہا ہے، اور پھر مسند رسالت پہ بیٹھ کر ایک عام آدمی حرام کام کر رہا ہو، اپنے گھر میں کر رہا ہو، اس کے لیے الگ احکام ہیں. لیکن ایک وقت مسند پر بیٹھ کر کرے اور ایک وقت اس مسند پر بیٹھ کر کرے اس کو اعلانیہ کرے اور صحیح سمجھے، جس کا نام مسند خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس طرح کے عیب کو معاشرے میں دور کرنے کے لیے اور حق اور باطل کا راستہ، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حسینیت اور یزیدیت دو واضح راستے سامنے آ گئے تاکہ قیامت تک پتہ رہے کہ حق کا راستہ کون ہے، باطل کا. آپ کے جملے کو بڑھا رہا ہوں، شریعت کا راستہ کون سا ہے اور غیر شرعی راستہ کون سا ہے. ہم ابھی چلیں گے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. ہم عراق میں جانے کا جب اتفاق ہوا ڈاکٹر صاحب، تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عمر میں کئی معجزے دیکھے جبکہ معجزے نہ دیکھنے کی اب دنیا میں عادت سی ہو چلی تھی. وہاں پہ جب پہنچے تو یقین کیجئے کہ ہمارے وہ دوست جو ہمارے ساتھ گئے تھے، راؤ شاہد صاحب، جو زندگی میں انہوں نے کبھی کیمرہ اٹھایا نہیں ہوگا، جس کا بازو ٹوٹا ہوا، 21 گھنٹے کیمرہ اس لیے اٹھایا کہ امام کی میں زیارت کروں گا تو میری یہ عبادت کا حصہ ہوگا. ہم جتنے بھی جاہل ہوں، ہمیں اپنے کوڈ جو ہیں وہ یاد رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تالوں پہ کیا کوڈ لگائے ہیں. ہم نے کوڈ لگائے کیونکہ وہاں سے روٹیاں کٹھی کر کے امام کے روضے سے بہت سی جو بچی ہوتی تھی وہ لے کر آئے. وہ کوڈ جو ہم نے لگائے وہ ہمیں یاد ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں رضا بھائی گواہی دے کے کہہ رہا ہوں یہ بات، جب وہ کوڈ ہم نے یہاں پر آ کے کھولے تو وہ 786 پہ کھولے. ہم نے لگائے 4 تھے، کھلے 3 کے اوپر. یہ وہ معجزات ہیں جن کو کہ انسان تذکرہ کرتا ہوا شاید محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ کیسا لگے گا. امام کے حضرت امام عباس کے روضے کو پہ جانے سے پہلے میں 2 باتیں آپ سے عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عباس نے لڑتے ہوئے شہادت حاصل کی، لڑتے ہوئے شہادت حاصل نہیں کی. میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں سے آپ نے پانی لیا، آپ نے پانی کو مشکیزے میں بھرا، آپ تقریباً 50 قدم چلے. آپ کا پہلا بازو درخت میں سے ایک درخت کے پیچھے سے ایک شخص نکلا اور اس نے آپ کو کاٹا. جب اس ہاتھ کاٹا تو آپ نے اسی ہاتھ سے جو آپ کی تلوار تھی وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی. یہ چند سیکنڈ کا بھی شاید وقفہ نہیں ہوگا. آپ پھر لڑتے ہوئے تقریباً 40 قدم آگے بڑھے. پھر اس 40 قدم کے بعد آپ کا دوسرا ہاتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس کے باوجود آپ تقریباً 60 قدم اور چلے. یہ تمام جگہوں پہ میں نے قدم ناپ کر دیکھے. 60 قدم جو چلے. میں نے دوستوں سے پوچھا کہ دونوں بازو کٹ گئے تھے، اب لڑنے کا کوئی مطلب نہیں تھا. 60 قدم، پہلے 50 چلے، پھر 40 چلے، اب 60 قدم کیسے چلے؟ وہ کس طرح چلے ہوں گے مجھے نہیں علم. تو شہادت اس بات پہ ہوئی. یہ مجھے وہاں متراجم نے کہا ہارا نہیں عباس. عباس کے سینے پہ تیر لگا جو مشکیزے سے پانی نکال دیا. عباس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب جو سیدہ نے مجھے کام دیا تھا وہ میں کرنے میں ناکام ہو گیا. شہادت جو تھی وہ ناکامی تھی اس کام میں جو حضرت عباس کو دیا. کہ ایک جملہ عرض کروں، بالکل آپ کے بعد ایک جملہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس کی طرف کہ ہم امام علی کرم اللہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مسکین کسی کو نہیں سمجھتے. امام علی کی ماں کو اگر خدا جگہ نہ دے تو امام علی کہاں جائے؟ جب لواب دہن آنکھوں پہ نہ لگے تو امام علی دیکھے کیسے؟ جب ٹانگوں کے اوپر ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن آپ کی ٹانگوں پہ نہ لگے تو آپ چلیں کیسے؟ یہ ایک مسکین آدمی ہے. لیکن آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ یہ مکین جس نے ساری زندگی فتح خیبر اور اس کے بعد علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، آج بھی میں اگر کہوں کہ علمدار علی ہے تو کسی کو نہیں ماننا کہ علمدار علی ہے. ایک دفعہ کا علم اٹھایا وہ حضرت عباس کا. یہ ہے وفا کہ آج بھی عباس ہوگا علمدار، علی علمدار نہیں ہوگا. اس کی وجہ ایک بڑے ادب سے چھوٹی سی وجہ عرض کر دوں. اس کی وجہ جو ہے نا وہ ام البنین کا وہ سر کو جھکانا ہے اس دہلیز پہ. جب آپ نکاح کے بعد امام علی کے گھر میں داخل ہوئی، بچوں کو بلایا اور بچوں کو کہتی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم پہ ایک ماں آئی ہے، یہ تمہاری لونڈی ہے، یہ تمہاری خادمہ میں ہے، یہ تمہارے لیے کام کرنے آئی ہے. یہ وہ وفا تھی ام البنین کی جس نے عباس جیسا بیٹا دیا، جس نے اپنے وفا کا جو فرض ہے وہ کربلا میں جس طرح نبھایا. آج وہ لقب جو عباس سے علمدار کو ملتا ہے وہ امام علی کرم اللہ کے پاس نہیں. حضرت عباس کے روزے کی طرف جانے سے پہلے صرف
چند الفاظ میں کہ جن کے روزے کی طرف ہم جا رہے ہیں، جن کی شہادت کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کی شجاعت کے چھوٹا سا واقعہ. جب یزید سے پوچھا گیا، یزید نے خط لکھا کہ بتاؤ مجھے کہ نواسۂ رسول کتنی تعداد میں لے کر آئے. ایک خط آیا، کوئی جواب نہیں. دوسرا خط آیا، کوئی جواب نہیں. تیسرے خط میں اس نے ڈانٹ کے پوچھا کہ اتنا سا کام کہا ہے کہ نواسۂ رسول کتنی تعداد میں جنگ کے لیے لوگوں کو لے کر آئے. تو جواب گیا کہ اتنا آسان کام نہیں، وہاں ہمارے میں سے کسی کی ہمت نہیں نظر اٹھا سکے کیونکہ عباس پہرے دار ہے. جہاں علمدار پہرے دار ہو تو اس کی شجاعت کا یہ وہ تھی، ان کی شجاعت کے وہاں نظر نہیں اٹھا سکتے تھے. وہ شجاع میرا عباس، میرا علمدار. جہاں پہ حضرت عباس کا روضہ ہے کربلا میں، جہاں پہ یہ واقعہ سارا پیش آیا، آپ جانور لے کر جاتے ہیں جب اپنے میدان کے اندر، آپ اونٹوں کے اوپر کجاوے لے کر آپ گئے. جو کجاوے ہیں اونٹوں کے پڑے ہوئے، اس سے بھی پہلے حضرت عباس کا خیمہ ہے، جو کہ کجاوے جو ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں. پہلے حضرت عباس بیٹھے ہیں حفاظت کے لیے، پھر کجاوے آتے ہیں، پھر امام حسین کا خیمہ جو ہے وہ لگا ہے، اور امام حسین کے کعبے کی بالکل پشت کے ساتھ سیدہ زینب جو ہے ان کا خیمہ لگا ہے. اس کے بعد سید زین العابدین، اور آپ کی جو عمر ہے اس وقت تقریباً 12-13-14 سال کے قریب ہے، ایسا ہی ہے حضرت. اور اس کے بعد بہت سے اور خیمے، 12-13 سال کی عمر ہے، جو کہ امام قاسم کا خیمے. یہ سارے خیمے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ امام حسین کے گرد کس طرح اکٹھے ہو کے بیٹھے کہ جب کوئی حملہ ہو تو پہلے ان پہ ہو اور پھر امام کے اوپر ہو. لیکن یہ محبت جو ہے یہ صرف لوگوں کی نہیں ہے، یہ محبت ان جانوروں کی بھی ہے جنہوں نے خیمے سے باہر آ کر بیٹھنا اس لیے قبول کیا کہ امام کے راستے میں کوئی عام آدمی جو ہے وہ نہ جا سکے. آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عباس، جن کو حضرت عباس غازی کہا جاتا ہے، شہید ہوئے کربلا میں، لیکن امام علی کرم اللہ نے ان کو لقب جو ہے وہ شہید غازی کا دیا. اس شہید کو غازی کا لقب کیوں دیا، یہ بات ضرور کریں گے آج اپنے علماء کرام سے. جب بھی میں کہوں گا علمدار تو خدا کی قسم اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ علمدار علی ہے. جو مقامات حضرت عباس غازی ہیں، دیکھیں ہم ان کو کہتے غازی ہیں جبکہ ان کی ہے شہادت کربلا. تو یہ غازی کا مقام آپ کو جو ہم دیتے ہیں محبت اور عشق میں، اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں، یہ کس طرح آپ نے پایا؟ بلال صاحب، بات یہ ہے کہ اس کائنات میں بہت سی شخصیات ایسی آئی ہوں گی جن کی مثال ملنا مشکل ہوتی ہے. انہی بے مثال شخصیات میں اگر حضرت عباس علمدار کو شامل کیا جائے تو شاید ان کے مقام و مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ جس انداز میں مولا علی کے بیٹے ہیں. میں سب سے پہلے چاہتا یہ ہوں کہ آج روز عاشور، شہادتیں تو بہت ہیں لیکن جناب علی اصغر کی، شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں تحت اللفظ میں. حضرت اجازت؟ بلال بھائی بسم اللہ. جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، لختے جگر بانو دلگیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پہ دھرے چاند سی تصویر کو لائے. غل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو. آدھا کو دکھاتے ہیں موئس کا شہ خوشخو، میدان میں تجلی ہے ماہو مہر میں ہر سو. جاری ہے ہر ایک صاحب اولاد کے آنسو، کھولے ہیں دہن مثل صدف اصغر مہرو. پیاسا ہے پسر اشکوں سے منہ دھوتے ہیں شبیر، بچے کی طرف تکتے ہیں اور روتے ہیں شبیر. یہ کہہ کے پکارا اسد اللہ کا جانی، کچھ کہتا ہوں یارو علی اصغر کی زبانی. اب اٹھ نہیں سکتا توبے تشنہ دہانی، کہتے ہیں کہ ایک بوند پلا دو ہمیں پانی. دن آج تمہارا ہے تو کل ہوگا ہمارا، فردوس کی نہروں پہ عمل ہوگا ہمارا. ان پھولوں سے رخساروں کے کملانے کو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو، غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو. ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے. سن کر یہ سخن
وہ ستمی جاگ پکارے، خیر آنے نہ دینا ہمیں کوثر کے کنارے، اطفال جیئیں یا کہ مرے پیاس کے مارے، تم لوگوں کا حصہ نہیں پانی میں ہمارے، ہم سمجھے کہ ہیلے سے طلب کرتے ہو پانی، بچے کے وسیلے سے طلب کرتے ہو پانی۔ فرمانے لگے سبت نبی اشک بہا کر، ہم پیاس بجھائیں گے تو کوثر ہی پہ جا کر، ہٹ جاتا ہوں میں خاک پہ اصغر کو لٹا کر، دریا سے تمہیں پانی پلا دو اسے لا کر، اپنے لیے سائل کبھی پانی کا نہ ہوگا، بچہ میرا بچ جائے میں پیاسا ہی رہوں گا۔ بڑھ کر بن کاہل نے کہا، اے شہ والا، اکبر کو تو دیکھا اسے میں نے نہیں دیکھا، حاصل ہوئی اکبر سے پیغمبر کی زیارت، باقی ہے مگر حیدر صفدر کی زیارت۔ شبیر نے اس چاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا، چلے سے کماندار نے ایک تیر چلایا، خم ہو کے اسے مثل کما شے نے بچایا، مانند اجل ناو کے تیر ستم آیا۔ شبیر چھپاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو پہ لگا توڑ کے ننے سے گلے کو، فوارہ چھٹا حلق سے بچے کے لہو کا، سب خون میں تر ہو گیا بچے کا شلو کا، دم آ کے رکا حلق میں اس تشنہ گلو کا، خون منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا۔ ننی سی وہ ٹوپی بھی گری جاتی تھی سر سے، جب آتی تھی ہچکی تو لپٹتا تھا پدر سے، جب تیر کو معصوم کی گردن سے نکالا، دنیا سے سفر کر گیا وہ ہنسلیوں والا، چلا کے عجب درد سے روئے شہ والا، نزدیک تھا ہو جائے کلیجہ تہو بالا، غل تھا کہ اب امت کا نگہبان علی ہے، فریاد کو زہرا طرف عرش چلی ہے۔ شیلاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ پکارے، اے بار خدا خلق سے اصغر بھی صدارے، صد شکر کہ تو نے میرے سب کام سنوارے، کچھ اور پے نظر نہ تھا پاس ہمارے، یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہوا اس بندے محتاج کا ہدیہ۔ گردوں سے صدا آئی کہ اے فخر خلائق، رتبہ ہے تیرا صبر میں ایوب سے فائق، تھا تیرے سوا کوئی نہ اس کام کے لائق، ہے شوق ہمارا تجھے ہم ہیں تیرے لائق۔ سن کر یہ صدا گردن تسلیم جھکائی، تلوار سے کھودی لحد اور لاش لٹائی، جب خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی، تعویذ پہ منہ رکھ دیا، رقت بہت آئی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ فرمایا کہ اے خاک امانت سے خبردار، بانوئے دل افگار کی دولت سے خبردار، لقتے جگر شاہ ولایت سے خبردار، اس بندے بے کس کی بضاعت سے خبردار، یہ گوہر نایاب ہے پاکیزہ صدف ہے، یہ گوہر نایاب ہے پاکیزہ صدف ہے، سونپا ہے تجھے میں نے نگین در نجف ہے، سونپا ہے تجھے میں نے نگین در نجف ہے۔ توجہ اس طرح دلواتا ہوں، ہم ہمیشہ جو ہے وہ کربلا سے باہر بھی ہے، جو مشاورت ہے اور آپ کا جو ادب ہے، جو رشتہ ہے، اس تعلق کے بارے میں کچھ فرمائیے جو کربلا سے باہر ہمیں نظر آتا ہے اپنی بہنوں سے اور بھائی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم باب الحوائج ابن امیر المومنین حضرت ابو الفضل عباس ابن علی علیہ السلام کے در اقدس ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت کے بعد جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیشہ یہ چاہا کہ میں ایک ایسی خاتون سے شادی کروں جس کے طرح سے مجھے خدا ایسا بیٹا عطا کرے جو بہادری شجاعت میں میرا وارث ہو۔ واہ۔ اور اس سلسلے میں نگاہ انتخاب جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی جناب عقیل پہ پڑی کہ اس کا انتظام آپ کیجیے، تو آپ نے خاندان بنی کلاب سے اس کے سردار کی بیٹی فاطمہ کلابیہ کے نام سے جو پہچانی جاتی تھی ان کا رشتہ منتخب کیا اور سلسلہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔
تو خداوند متعال نے آپ کو وہی فرزند عطا فرمایا کہ جس کی آپ کو خواہش تھی. تو جب جناب علی علیہ السلام کو خبر دی گئی، اسی مسجد کوفہ میں خبر ملی، تو آپ نے جب ان کے چہرہ انور کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری شجاعت کا وارث ہے. 13 سال کی عمر تھی جب جنگ صفین ہو رہی تھی. تو جنگ صفین میں جناب عباس نے اپنے بابا سے درخواست کی تھی کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ میں اس میدان جنگ میں جا کے جہاد کروں. 13 سال کے. تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اجازت تو دی، لیکن چہرے پہ نقاب ڈال دی، اس لیے کہ یہ شہزادہ حسن و جمال میں اتنا کمال تھا. بنی ہاشم کے حسن و جمال کی اپنی تاریخ ہے، اور ان میں پھر جو قمر بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کا بھی چاند، وہ کتنا حسین ہوگا. تو چہرے پہ نقاب ڈالی تاکہ بد نظروں کی نظر نہ لگ جائے، اور رخصت کیا میدان جنگ میں. تو 13 سال کی عمر میں آپ نے جنگ صفین میں اس طرح تابڑ توڑ حملے کیے کہ ہر شامی بھاگ بھی رہا تھا. اس کی زبان پر یہ لفظ واللہ ھذا علی بن ابی طالب، خدا کی قسم یہ علی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. جب ہر طرف سے یہ آواز اٹھی کہ یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، اس وقت اپنے چہرے سے نقاب لوٹ کے کہا کہ میں علی نہیں ہوں، انا ابن الصغیر، ملک کے سب سے چھوٹا بیٹا عباس ہے. تو یہ غازی کا لقب آپ کو جنگ صفین میں بابا نے عطا کیا تھا. یہ ہے غازی کا مقام، اس سے کم کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا عباس علمدار کا. حضرت بازو کیسے کٹے حضرت عباس کے؟ جب پانی لینے کے لیے گئے تو دریا کے اوپر 4000 فوجی جو وہ روکے رکھے ہوئے تھے کہ یہاں دریا پہ نہ پہنچے. تو 4000 کو ایک تنہا شخص نے، جس کا نام عباس ہے، انہوں نے جدا کر دیا، پانی تک پہنچ گئے. اب پانی کو مچکی سا بڑھنے کے بعد جب واپس لوٹ آئے، بیچ میں دریا کے پاس درختیں ہیں. اس درختوں سے انہوں نے، جو دشمنوں نے غلط فائدہ اٹھایا، درخت کے پیچھے اوپر چڑھ کے چھپ گئے اور وہاں سے جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے زوردار وار کیا حضرت عباس کے ہاتھ پر. تو جب کٹے تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھار کوئی چیز اگر کوئی چیز گر جائے، اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ بھی اس چیز ہاتھ میں نہیں آتی، مگر حضرت عباس نہ جانتے ہوئے بھی کہ ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کٹ رہا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی کہ درخت کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے، اور اس آدمی کا وزن، تلوار کا وزن، اور اتنے زوردار وار کیا دست مبارک جو دائیں ہاتھ پہ. تو جب گرا تو کتنے تیزی سے حضرت عباس نے اس تلوار کے ہینڈل کو لیفٹ یعنی ہاتھ میں لیا، پکڑ لیا. بائیں ہاتھ میں کیسے لیا؟ سیدھا ہاتھ کٹ گیا اور تلوار گرنے سے پہلے اس کے دستے سے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی. دستہ کیسے پکڑا؟ یعنی کتنی تیزی، یعنی کتنا 1000 کلومیٹر پر گھنٹے سے انہوں نے اس کے سپیڈ سے پکڑا ہوگا یہ. اور دوسری بات ہے، آپ جب پہلے جو دائیں ہاتھ کٹے، اس کے 50 میٹر کے بعد 50 میٹر تک لڑتے رہے دوسرے الٹے ہاتھ. واہ، اس کے اوپر بھی انہوں نے امپش کیا، مطلب وہاں پہ چھپ کے درخت کے مار نہیں سکے، لڑ نہیں سکے. وہ بھی وہاں پہ جب وار کیا تو دست مبارک کو کاٹا. بھی حضرت عباس کے روزے کی زیارت آپ نے کی جناب. ایک سوال میرے دل و دماغ میں، اور بہت سارے میرے خیال دیکھنے والے اس وقت لوگوں کے دل و دماغ میں ہوگا یہ سوال، اور بچپن سے ہم یہ سوال سنتے آ رہے ہیں، اس کا جواب ہمیں ملتا آ رہا ہے، لیکن میں بارہا یہ سوال کروں گی کیونکہ آنے والی جنریشن کو پھر پتہ ہونا چاہیے. جمی صاحب سے آغاز کروں گی، میں اسمی صاحب کی طرف جاؤں گی. نماز پڑھنے والے ادھر بھی تھے، کلمہ گو ادھر بھی تھے، حافظ تھے، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی. ایک شب کی مہلت بھی میرے مولا نے لی تھی صرف عبادت کے لیے. نمازوں کا یہ جو فرق یہاں ہمیں دکھائی دیا، کلمہ پڑھنے کا جو یہ فرق ہے، اس کو ذرا سا میں چاہوں گی کہ اب خوبصورت لفظوں میں بیان کیجئے تاکہ میرے تمام دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، یا صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. اس کو اہل بیت کی محبت کے ساتھ، اگر آپ محبت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کیا ہوتی ہے، اور پھر وہ آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے. جی دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات ہی میں صحابہ کرام کو حق و باطل کی تمیز کرنے کا نسخہ عطا فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ کوئی
کافر کوئی منافق اہل بیت سے محبت کر نہیں سکتا اور کوئی مومن اہل بیت کی محبت سے بچ نہیں سکتا. لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طریقہ تھا جب انہیں کسی شخص پر شک ہوتا تھا کہ منافق ہے یا نہیں, کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے, ذکر اہل بیت فرماتے تھے ہم اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیا کرتے تھے. ذکر علی سن کر جس کا چہرہ بجھ جاتا تھا ہم سمجھ جاتے یہ منافق اور فاسق ہے, اور جس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہم سمجھتے تھے یہی عاشق. تو یہ ایک تمیز تھی. تو ہر دور اب دیکھیں نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے, کلمہ وہ بھی پڑھ رہے تھے, اور نمازی کس کے پیچھے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ٹھیک ہے نا, اذان کی آواز وہاں سے بھی آ رہی تھی, وہاں سے بھی. تو وہی منظر اب امام عالی مقام نے جب شریعت کو پامال کیا جائے قیامت تک, پہلے فرعونیت, نمرودیت, ان کے بالمقابل حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب قیامت تک کے لیے دوسرا نبی نہیں آنا تھا. لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ یزیدیت اور حسینیت کے معیار مقرر کر دیے جائیں. لہٰذا امام عالی مقام جب وہاں پر پہنچے ہیں تو عجب منظر تھا کہ وہاں پر بھی نمازیں یہاں پر بھی نمازیں. اب فرق کس طرح ہوگا؟ تو قرآن فصاحت و بلاغت سے آواز ہوتی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک نماز سے اور روزے سے اور صبر سے مدد مانگو. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بے شک نماز وہاں پر بھی, نماز یہاں پر بھی. کیا خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بات ذرا واضح اور ایک دفعہ کیجئے. کیا لیکن نمازیں وہاں پر بھی تھی, نمازیں یہاں پر بھی تھی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, یہ صدائیں وہاں پر بھی تھی, کامیابی کی صدائیں یہاں پر دی جا رہی تھی. اللہ نے فرمایا کہ میں ان نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں کہ جو کہ صبر نہیں کرتے. ارے کامیابی اگر تمہیں چاہیے تو ان نمازیوں کے ساتھ آؤ جن کے ساتھ اللہ بھی شامل ہے. ان اللہ مع الصابرین, کیونکہ یہ صبر کرنے والے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ سر حسین بھی کاٹا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر, سر حسین بھی کاٹا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو امام حسین نے تو یہی تو بتایا تھا کہ نعرہ تکبیر فقط لگاؤ گے تو تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے. نعرہ تکبیر لگانے سے یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ محمدی کون ہے اور مسلمی کون ہے. اس لیے کہ وہاں پر بھی مسلمہ کذاب والے تکبیر لگا رہے تھے, یہاں مسلمان تکبیر لگا رہے تھے. فرق کیسے پتا چلے گا یزیدی کون ہے حسینی کون ہے؟ تو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا. نعرہ تکبیر کے بعد آپ کو نعرہ رسالت بھی لگانا پڑے گا, اور نعرہ رسالت کے بعد رگوں میں خون کی حرارت اور جوش پیدا کرنے کے لیے ضرب ید اللہ لگانے کے لیے آپ کو نعرہ حیدری بھی لگانا پڑے گا. پھر آپ کو جا کر پتا چلے گا کہ حسینی کسے کہا جاتا ہے اور یزیدی کسے کہا جاتا ہے. لہذا میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پوچھا کہ پہچان کس طرح ہوگی, تو پہچان فقط ایک کلمے سے نہیں ہوگی, آپ کو آگے پڑھنا پڑے گا. اور یہی قبر میں جائیں گے 3 سوال ہیں کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے. ٹھیک ہے نا, پتا چل گیا کہ یہ رب کا انکار کرنے والا نہیں. پھر پوچھے ما دینوں کا تیرا دین کون سا ہے, اس لیے کہ تو نے رب کو تو پہچان لیا. تو یہودی بھی ہو سکتا ہے, تو نصرانی بھی ہو سکتا ہے, تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے. مزید فلٹر کرنے کے لیے پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد, کہ تو اس نیک مرد محمد کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا. یہی حتمی سوال ہے, یہی آخری سوال ہے. یزید کہے گا میں تو یہ کہتا رہا کہ نہ کوئی نبوت ملی تھی, نہ کوئی بادشاہت ملی تھی, یہ تو فقط ڈھونگ رچایا گیا تھا. آج اولاد احمد سے ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اور بدر والی کجی کو سیدھا کر دیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں حق و باطل کی تمیز کے لیے, اور میں آپ کو بتاؤں, بات آگے بڑھاؤں, کہ یزید کو حکومت مل گئی تھی, تخت مل گیا تھا, تاج مل گیا, سب لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. پھر کیا وجہ تھی؟ ایک بزرگ 55 سال کا جو گوشہ نشین ہے, جو عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے, ان کو بیعت کے لیے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی سب نے تجھے مان لیا تھا, لیکن یزید جانتا تھا کہ مجھے تخت مل کر بھی حقیقت میں بادشاہ نہیں ہوں. اس لیے کہ یزید جس اسلام کے نام پر حکومت کرنا چاہتا تھا, خدا کی قسم اس اسلام کا بادشاہ بھی حسین ہے, شاہ بھی حسین ہے, امام بھی حسین ہے. میں اس چیز کو اور بتا تھوڑا سا, اور اگر آپ اجازت دیں, یزید جانتا تھا کہ بادشاہ تو وہ بن گیا ہے, اسے حکومت تو امارت تو مل گئی, لیکن امامت حضرت حسین کے پاس ہے. دیکھیں خلافت کے 2 جزء, امارت اور امامت. جب تک امارت
امامت کے دوش پر چلتے رہی، اللہ نے چلنے دیا، لیکن جب امارت کسے کہا جاتا؟ ملک کی نگہبانی. امامت کسے جاتا؟ امت کی نگہبانی. لہذا جب امارت اور امامت ساتھ ساتھ چلتی رہی، اللہ نے چلنے دیا، لیکن جب امارت لڑکھڑا گئی تو اللہ نے رسول کے گھر والوں کو کہا، اے رسول کے گھر والوں، تم امارت کے لیے نہیں، یہ تو ضمنی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، تم امامت کو سنبھال لو. لہذا امام عالی مقام نے امامت کو ایسا سنبھالا، کہا یہ سر کٹ تو سکتا ہے، کاٹا تو جا سکتا ہے، لیکن حسین کے ہوتے ہوئے اسلام پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اگر اجازت ہے تو حضرت میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے اس بات کی جو آپ نے فرمایا کہ امام علی کرم اللہ کے چہرے اور اہل بیت کے، آپ کی بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے 1.5 منٹ کے بعد. تو اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا قطعہ پڑھ کے پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. ساقی کربل مجھے بھر بھر کے جام غم پلا، ساقی کربل مجھے بھر بھر کے جام غم پلا، یہ غم شبیر ہی میرے دکھوں کی ہے دوا. بے شک ہے. مارکہ کربلا ہے مختصر سا واقعہ، مارکہ کربلا ہے مختصر سا واقعہ، گھر لٹا شبیر کا دین محمد بچ گیا. یہ کون بن میں آ رہا ہے جان نثاری کے لیے، یہ کون بن میں آ رہا ہے جان نثاری کے لیے، جس کی ننھی تیغ سے سہما ہوا ہے ہرملا، جس کی ننھی تیغ سے سہما ہوا ہے ہرملا. انبیاء جنوں ملائک دل کو تھامو کے حسین، کیا اچھی بات ہے. انبیاء جنوں ملائک دل کو تھامو کے حسین، سینہ اکبر سے پھل برچی کا کھینچیں گے ذرا، سینہ اکبر سے پھل برچی کا کھینچیں گے ذرا. ہے نمازی بھائی میرا یہ کوئی باغی نہیں، ہے نمازی بھائی میرا یہ کوئی باغی نہیں، کربلا سے شام تک کہتی رہی ایک بے ردا، کربلا سے شام تک کہتی رہی ایک بے ردا. بریک پہ جاتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کو اسی طرح جاری رکھیں گے. پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں آل نبی ہوں تم پر، تمہارے جیسا کوئی نہ آیا. سلام آل نبی ہوں تم پر، تمہارے جیسا کوئی نہ آیا. خدا کے دی پر لٹا دیا گھر، تمہارے جیسا کوئی نہ آیا. وہ جلتے خیمے سسکتی آہیں، وہ جلتے خیمے سسکتی آہیں، بلکتے بچوں کی تھی صدائیں. پلا دو کوثر کے جام سرور، پلا دو کوثر کے جام سرور، تمہارے جیسا کوئی نہ آیا. زمین کربل کا ذرہ ذرہ، زمین کربل کا ذرہ ذرہ، یہ کہہ رہا تھا گواہی دوں گا، یہ کہہ رہا تھا گواہی دوں گا. خدا کے در پر یہ رو کے اکثر، تمہارے جیسا کوئی نہ آیا. کہاں امام
حسین نے جب کیا، امام حسین نے جب یزیدیوں سے خطاب آخر، یزیدیوں سے خطاب آخر، کہا یہ حر نے قریب آ کر، کہا یہ حر نے قریب آ کر کہ تمہارے جیسا کوئی نہ آیا، کہا یہ حر نے قریب آ کر تمہارے جیسا کوئی نہ آیا۔ یزیدیوں کی یزیدیت پر، یزیدیوں کی یزیدیت پر، حسینیت کی اسیریت پر، حسینیت کی اسیریت پر، کہیں گے آقا بروز محشر، کہیں گے آقا بروز محشر تمہارے جیسا کوئی نہ آیا، کہیں گے آقا۔ اور شعر ہے کیا خوبصورت بات ہے۔ جگہ جگہ پر بکھر رہا تھا، جگہ جگہ پر بکھر رہا تھا، زمین کربل پہ خون حیدر، زمین کربل پہ خون حیدر، جناب قاسم علی اکبر تمہارے جیسا کوئی نہ آیا، جناب قاسم علی اکبر تمہارے جیسا کوئی نہ آیا۔ میرے قلم میں خدا کی طاقت، میرے قلم میں خدا کی طاقت، نبی کی عظمت علی کی جرأت، لکھے گا راشد قلم اٹھا کر تمہارے جیسا کوئی نہ آیا، سلام آل نبی ہو تم پر تمہارے جیسا کوئی نہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے در سے حر بن گیا، کیسے در سے حر بن گیا۔ لبیک یا حسین۔ وہ آپ کی ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اماں عائشہ جو ہیں وہ بیٹھی تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے بابا بیٹھے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، امام علی کرم اللہ بیٹھے تھے۔ ادب مجلس کا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہوتی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں، ادب یہ تھا۔ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ سن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رہے تھے اور دیکھ مسلسل جو ہیں وہ امام علی کرم اللہ کو رہے تھے۔ تو آپ کی بیٹی صاحبزادی نے اماں عائشہ نے کہا بابا سے کہ بابا آپ کا چہرہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ کہا بیٹی تو نے سنا نہیں محمد ہی کی بات کو کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے وہ عبادت میں ہے، تو میں تو حالت حضور میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ جو ذکر ہے، میں میسنی صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پہ۔ ام سلمہ ہماری ماں کو جب مٹی لا کے دی گئی اور کہا کہ یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی، بخاری شریف ہے، صحابہ کرام کو علم تھا، امت کو تو علم تھا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح پیش آنا ہے۔ اس کے باوجود جب امام نے سفر کیا اور حج کو عمرے میں تبدیل فرما رہے ہیں آپ، تو آپ کے وہ جو خطبات ہیں تقریباً 70 سے زیادہ جگہ مقامات پہ آپ نے کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا، اس میں مجھے میں جو جملہ کہتا ہوں نا لبیک، میں کہتا ہوں ان خطبات کا جواب ہے جو کہ آج امت دے رہی ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، میرا نانا یہ ہے، میرا باپ یہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عاجزی کی اور تنہائی کی حد یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کا بھی واسطہ دینا شروع کر دے، دیکھو میں بیٹا کس سیدہ کا ہوں، یہ عاجزی کی تنہائی۔ ہم اتنی جلدی کیسے بھول گئے
جبکہ ایک حدیث کو ہم تک پہنچتی ہے وہ سینہ بسینہ پہنچی ہے، روایت سینہ بسینہ پہنچتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا، پھر ہم اسی کام پہ آگے. نشانی میری ماں ام سلمہ کو دی ہے، پھر یہ غلطی ہم سے کیسے ہوئی؟ دیکھیں کیا بلال صاحب کیا اس عاشور کے دن جو بیان کیا آپ نے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے مطالب بیان ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اہل بیت کا چہرہ رکھ دیا تھا. بعض مرتبہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا بھی ایک چھوٹا سا جواب دیتا چلوں کہ کیوں قرآن مجید میں اہل بیت کے نام نہیں ڈال دیے گئے. ایک مختصر سا ناقص سا جواب ہی ہے کہ اگر اہل بیت کے نام قرآن مجید میں آتے تو امکان ہے کہ ان ناموں کی شخصیتیں اور بن جاتی، اور پھر کون صحیح کون غلط ہے وہ نہیں پہچانا جاتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ بجائے اس کے کہ ان کے نام ڈالے، ان کے چہرے ڈالے. بے شک. اور جب مباہلہ کا واقعہ، کیا خوبصورت بات ہے، جب مباہلہ کا وقت آتا ہے تو اب رسول اکرم اپنے اہل بیت کو لے کر جاتے ہیں اور پہچنواتے ہیں کہ جب دین پر وقت آئے گا تو یہ جس طرف ہوں اس طرف تم جانا. یہودی پہچان گئے، نصارہ پہچان گئے، لیکن امت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس چیز کو نہیں پہچان سکے. آہستہ آہستہ وہ فکر، وہ خیال، وہ توجہ نہ رہی. اور ایک وقت دیکھیں آپ اس وقت میں قطع تعلق کلامی کروں کہ آج پہچان گئے؟ نہیں پہچان، لیکن ہر دور میں دیکھیں. اب یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، میں کہتا ہوں رسول اکرم کا بھی ساتھ نہیں دیا گیا. حضرت ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں، یہ کہنا کہ جو غیر مسلمان ہیں، جو کلمہ کو نہیں ہے، وہ تو ان چہروں کو پہچان گئے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً اپنے ساتھ چہرے لے کر آئے، لیکن جو کلمہ گو ہے وہ ان چہروں کو کیوں نہیں پہچان؟ اس لیے کہ کلمہ گو تو رسول اکرم کے بیانات کو بھی بھلا بیٹھے. جتنا وقت جا رہا تھا، دیکھیں امت مسلمہ پھیل رہی تھی. جو تربیت حضور اکرم نے اپنے صحابہ کرام کی تھی وہ تربیت امت کی طرف نہیں بڑھی آگے. اور جب امت کی طرف نہیں بڑھی، کوفہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تمام صحابہ وہاں تشریف فرماتے؟ نہیں. جو مسلمان ہوئے تھے، جو لشکر کا حصہ تھے، تربیت کا حصہ نہیں ہوئے، تو آل رسول خود رسول اکرم کے اقوال کو بلا لیا. حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین. آقا کو سب جانتے ہیں، انسان بھی حتیٰ کہ جانور بھی آقا کو جانتا ہے، لیکن بھلاتا فقط غدار ہے. بھلاتا فقط غدار ہے. آپ نے کہا جانور بھی پہچانتا ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی، بکری نے آواز دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ. آپ اس کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے ذرا کھول دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں، اور وہ دودھ پلا کے واپس آ گئی. جانور نے پہچانا، ان کے گھوڑے نے پہچانا امام علی مقام کو، نہیں پہچانا تو غداروں نے، یزیدیوں نے. میں یہاں چاہوں گا تفصیل سے بیان کر دیں کہ کربلا کا واقعہ اگر سب اتنے صحابہ تھے کیوں پیش آئے؟ وہ اہل ایمان کب تھے؟ وہ تو منافق تھے، وہ تو غدار تھے، وہ تو یزیدی تھے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجود ہیں، یہ آپ کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز بھی ادا کرتے تھے. یہ وہی کڑی ہے جنہوں نے حضرت عمر خطاب پہ حملہ کیا، جنہوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کیا، حضرت علی کرم اللہ. یہ مجھے ایک ہی کڑی لگتی ہے. یہ تربیت ان لوگوں کی کس طرح ہو گئی؟ کیوں وہ اتنے بغض رکھنے والے لوگ ہو گئے؟ دہشت گردوں کی ایک ہی کڑی ہوتی ہے ہمیشہ سے. بہت اچھی بات. دہشت گرد ہوتا ہے، وہ نہ اس زبان کا، نہ اس زبان کا، نہ اس دین کا، نہ ہی دین. دہشت گرد کا ایک ہی مذہب ہے، دہشت گردی کرنا. یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جو آپ نے سوال کیا نا، بہت ہی اچھا جواب دیا، لیکن اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جاتے ہیں اور یزیدی لشکر کے لیے آخری خطبہ بیان فرماتے ہیں. جی. اور جب امام علیہ السلام نے خطبہ بیان کیا کہ نہیں پہچانتے ہو، میں رسول کا نواسا، میں زہرا کا لال، میں علی کا بیٹا، اس کے باوجود تم جنگ کرو. پتھر آیا، پتھر لگا، آپ واپس خیمے میں آئے تو جناب زینب تشریف لائیں اور کہا بھیا یہ کیا ہوا؟ میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں. کہا بھیا نواز رسول کی وصیت اور نصیحت ان پر اثر نہیں کر رہی. یہ جملہ تاریخی امام حسین علیہ السلام کا جو آپ کا جواب ہے کہ بہن ان کے پیٹ حرام سے بھر گئے. جس پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو وہ حلال کا کلام نہیں سن سکتا اور نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو سکتا. حضرت یہ جو بغض ہے
یہ جو ابتدا ہے اسلام کی بدر سے احد سے، یہ بغض لگتا ہے کہ وہیں کا جو بھرا پڑا ہے یہ کربلا میں جا کے انتہا تک نہیں پہنچا، یہ آج بھی اپنے انہی ادوار سے گزر رہا ہے جن ادوار سے اس وقت گزر رہا تھا۔ اس پر جی ہاں بے شک دیکھیے نفاق، یہ فسق، یہ فجور ہمیشہ سے انسان کا وتیرہ رہا ہے۔ اسی اللہ نے انسان کے ساتھ خیر کو رکھا ہے، شر کو بھی تو رکھا ہے، لہٰذا خیر و شر کی یہ داستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں خیر کے ڈومیننس کے کچھ لمحات آتے ہیں، اکثر شر غالب رہتا ہے۔ اگر دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ان میں جو سب سے بڑا لمحہ خیر کے غالب کا تھا وہ کربلا تھا۔ لہٰذا آپ نے پہچان کی بات کرائی، میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین نے تو اپنی پہچان کروائی 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ امام حسین جو بار بار لیکچر دے رہے تھے نا، وہ بتانا چاہتے تھے ایک تو حجت تمام تھی، شاید ان جہنمیوں کے اندر کوئی ایک تو جنتی کھڑا ہے، تو امام نے جتنے بھی لیکچر دیے اسے ایک جنتی کو بلانے کے لیے، آ جا تیرے دل میں جو کشمکش ہے جہنم اور جنت کے دوزخ کا راستہ پاٹتا ہوا تو جنتیوں کے ساتھ آ جا۔ اور دوسرا امام عالی مقام نے وقت کے مورخین کو لکھا کہ جب بھی تیرا قلم چلے تو یہ نہ لکھنا کہ حسین وہاں پر سرداری لینے کے لیے آیا تھا، حسین وہاں پر کوئی عمارت لینے کے لیے، کوئی حکومت لینے کے لیے آیا تھا۔ دوسری وجہ ہمیں ایک یہ بھی نظر آتی ہے، ورنہ پہچان تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی تھی۔ آپ نے حضرت علی نظر آئے، آپ نے فرمایا علی انت سید العرب، علی تم عرب کے سردار ہو، فاطمہ النساء سید العالمین، اے فاطمہ تم عالمین کی ساری خواتین کی سردار ہو۔ حسن حسین آئے، ان الحسن والحسین سید الشباب الجنہ، یہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اپنے لیے کیا فرمایا، انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی علی عرب کے سردار ہیں، فاطمہ ساری خواتین کائنات کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور ساری بنی آدم کے اولاد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس میں عام کوئی ہوتا نہیں، خدا کی قسم جو بھی پیدا ہوتا ہے سردار پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی بات کو آگے لہٰذا اب کوئی نہ کہے کہ حسین کربلا میں سرداری لینے کے لیے گئے تھے، ارے حسین تو 2 سال کے تھے جب رسول نے انہیں سردار بنا دیا تھا۔ تو جناب وہاں آپ کو لے کے چلتے ہیں امام حسین کے روزے کی طرف جہاں یہ واقعہ پیش آیا، آپ کو وہ دریا بھی دکھاتے ہیں، وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں اور کربلا بھی دکھاتے ہیں۔ چلیے میں بلال کتب آج عراق کربلا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کتب آن لائن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آج حضرت امام حسین کے ساتھ گفتگو ہوگی اور آپ تک ان کا پیغام پہنچے گا۔ یہاں پر آ کر عراق میں جو سب سے پہلی بہت ہی اچھی خوبصورت خبر ملتی ہے وہ یہ کہ عراق بالکل ویسا نہیں جیسا کہ ہمیں پاکستان میں بتایا گیا ہے، دنیا جانتی ہے۔ ان درباروں کی، ان ہستیوں کے صدقے میں، خیرات میں یقین کیجئے یہاں پہ جو خوشحالی ہے، لوگ آپس میں اتحاد کے اندر ہیں، وہ یہاں پر آ کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ ان درباروں نے، ان ہستیوں نے کربلا تو برپا کر دیا، لیکن کربلا کا پیغام جو ہے وہ عراق کے مسلمان کس طرح آگے لے کر جا رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہاں آ کے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو ظلم سے مارا نہیں جا سکتا، ان پہ حاکمیت نہیں کی جا سکتی، اور یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہیں جو کہ امام نے کربلا کے زمانے میں اپنے خون سے رنگی تھیں، آج لوگوں کے آنسو جو ہیں ان جگہوں کو کس طرح رونق بخش رہے ہیں۔ کیا پیغام حسین ہم تک پہنچا؟ یقیناً پہنچا۔ اللہ کرے کہ یہ پیغام جو ہے قیامت تک مسلمانوں کے سینے میں ایک علم کی طرح اور ایک دیے کی طرح ہمیشہ روشن رہے۔ سن درد کہانی کربل کی، سن درد کہانی کربل کی، اکھاں خون دے میرے چھالیا، اکھاں خون دے میرے چھالیا۔ خیمہ گاہ میں جب آپ آتے ہیں تو یہ وہ مین دروازہ ہے جو آپ داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ خیمہ گاہ کا مین دروازہ کبھی تھا نہیں، یہ تو اب بنا ہے۔ جو بھی کوئی آتا تھا یہاں پہ تو سب سے پہلے جو خیمہ آتا تھا وہ حضرت عباس علمدار کا تھا، جس کی نشانی جو ہے وہ آج یہاں لگی ہے۔ حضرت عباس کے خیمے سے کوئی گزرے گا
تو پھر امام تک جائے گا، پھر سیدہ تک جائے گا، پھر زین العابدین تک جائے گا، پھر اس کے بعد یہ جو سفید رنگ کے ماربل کے پتھر ہیں یہ کجاوے ہیں، یہاں پہ اونٹ بیٹھا کرتے تھے، اور جو پچھلا دروازہ ہے کالے پردے والا یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ کہ حضرت امام حسین جو ہیں ان کا خیمہ تھا، امام حسین حضرت عباس کا خیمہ تھا، کجاوے تھے، اس کے بعد حضرت امام حسین کا خیمہ تھا، پھر سیدہ زینب کا خیمہ تھا، اور اس کے پیچھے سید زین العابدین جو ہیں ان کا خیمہ تھا۔ آئیے ان خیموں کی سعادت اور زیارت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ کجاوے ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں پہ کربلا کے اونٹ جو ہیں سواریوں کے طور پہ جو استعمال ہوتے تھے وہ بیٹھے تھے۔ اس طرف حضرت عباس کا خیمہ یہ کجاوے، اور اس طرف حضرت امام حسین جو ہیں ان کا خیمہ۔ آج اپنے آپ کو یہاں بیٹھ کے خوش قسمت اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت تو ہم امام کی آواز پہ لبیک یا حسین نہ کہہ سکے، لیکن آج اللہ نے یہ توفیق دی ایمان کی حالت کو قائم رکھتے ہوئے یا حسین لبیک یا حسین لبیک کا ورد ہی نہ کریں، ایمان کی حالت میں اس بات کو قائم کرنے کی جرت بھی کر سکیں۔ یہ میرے پیچھے خیمہ ہے سید قاسم کا، لیکن یہ خیمے جو ہیں یہ آج نہیں ہیں، لیکن جو پیغام سید نے دیا وہ قائم ہے، اور وہ پیغام جو ہے آپ اگر اس طرف دیکھیے تو وہ لوگ جو کہ غم حسین میں اپنے آنسوں کا نذرانہ پیش کرنے آ رہے ہیں، صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ آنسوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ جو ممبر بیٹھے ہیں یہ ان لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور وہ حسینیت کا پیغام جو امام حسین نے اپنا سر کٹاتے ہوئے دیکھا، خدا کی قسم آج کا یزید بھی اس کو بالکل اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح وہ یزید دیکھ رہا تھا کہ سر جھک گیا، اسلام نہیں جھکا۔ یہ آج لوگ ان لوگوں کی تربیت، ان ممبروں کی تربیت اس بات کی گواہ ہے کہ امام جو آپ نے ہمیں پیغام دیا، ہم آپ کے پیغام کو لے کے انشاءاللہ تعالی آپ نے تب یزید کا مقابلہ کیا، ہم آج اس یزید کا صرف مقابلہ ہی نہیں کر رہے، انشاءاللہ تعالی اس یزید کے آگے نہ سر جھکے گا، نہ سر کٹے گا، نہ اسلام جو ہے اس کو جھکنے دیں گے۔ آپ کا دیا ہوا پیغام ہمارے سینوں میں دفن ہے، ہمارے سینوں میں دفن ہے، اور خدا کی قسم یہ میرے دائیں اور بائیں کی لگی جو تربیت گاہیں ہیں یہ ان لوگوں کو پیغام ہی نہیں صرف دے رہی، ان لوگوں کے لیے وہ جذبہ، وہ انسانی قدریں بھی پیدا کر رہی ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو ملیں گی، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ عشق حسین کو اسی طرح قائم رکھیں گی انشاءاللہ تعالی، جس طرح اس وقت ان 72 لوگوں میں 80 سالہ بزرگ نے بھی رکھا تھا، اپنی قمیض کو اتار کے اپنے پیٹ سے باندھا اور کہا کہ میں 80-85 سال کا بوڑھا نہیں، میں جوان ہوں، مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آج یہ لوگ بیٹھے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ امام کا پیغام جو ہے وہ تب بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ یزید تب بھی منحوس تھا، یزید آج بھی منحوس اور ناکام ہے، وہ تب بھی اسلام کے خلاف نئے نئے دعوے کر کے آ رہا تھا، آج بھی آ رہا ہے، اس نے تب بھی شکست کھائی اور اندھیروں میں مرا، وہ آج بھی شکست کھائے گا اور انشاءاللہ تعالی اندھیروں میں اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ جی وہ ایک روایت ہے نا، ہر دفعہ ایک سنی عالم بلاتے ہیں۔ چونکہ آج یوم عاشور ہے اور عصر عاشور تک یہ پوری داستان حرم اپنے انجام کو جا پہنچتی ہے۔ میں اب چاہتا یہ ہوں کہ رخصت امام حسین علیہ السلام پیش کروں، اور میں یہ جرت کر رہا ہوں کہ یہ جو میرے سامنے موجود ہیں لفظ ان کو ادا کر سکوں۔ جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، سب بیبیاں لپٹیں شہ والا کے قدم سے، حضرت نے کہا قطعتا محبت کرو ہم سے، جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم سے، بابا سے نہ جب تک وہ گل اندام ملے گا، تب تک نہ ہمیں ایک دم آرام ملے گا۔ سب مر چکے اب کس کے لیے سر نہ کٹائیں، ایسے نہیں بچھڑے کہ جو اکبر چلے آئیں، کس طرح سے اس یوسف گمگشتہ کو پائیں، ہے فرق بصارت میں کدھر ڈھونڈنے جائیں۔ بے ان کے نہ کھانے کا نہ پینے کا مزہ ہے، فرزند سلامت ہو تو جینے کا مزہ ہے۔ ایک جان حزین تابہ کجا رنج اٹھائے،
راحت اب اسی میں ہے کہ جلدی اجل آئے، زخم جگر و دل کسے شبیر دکھائے۔ اللہ تباہی یہ کسی گھر پہ نہ آئے، تاراج نہ اس طرح ہو باغ کسی کا، اب مجھ کو دکھائے نہ خدا داغ کسی کا۔ آگے میرے مارے گئے دو بھانجے پیارے، قاسم بنے دنیا سے پر ارمان سدھارے، عباس کا غم پوچھے کوئی دل سے ہمارے، اکبر کے تو مرنے سے ہوئے گور کنارے۔ عباس نہ بھائی نہ بھتیجا نہ پسر ہے، 100 داغ اور ایک دل یہ ہمارا ہی جگر ہے۔ 100 داغ اور ایک دل یہ ہمارا ہی جگر ہے۔ ایک عمر میں 100 آرزوؤں سے جنہیں پالا، یا 3 پہر میں انہیں ہاتھوں سے گنوایا۔ پچھتاتا ہوں کیوں ساتھ وطن سے انہیں لایا، تقدیر نے کس کس کا مجھے داغ دکھایا۔ کیا جانتا تھا خاک میں انصار ملیں گے، تا حشر اب ایسے نہ وفادار ملیں گے۔ میں کہتا تھا کٹ جائے گا جب تن سے میرا سر، سب روئیں گے اور غسل و کفن دیویں گے آ کر، بابا کا اٹھائیں گے جنازہ علی اکبر، سو مر گئے وہ زندہ ہے فرزند پیغمبر۔ سو مر گئے وہ زندہ ہے فرزند پیغمبر۔ روح علی اکبر سے ہمیں شرم بڑی ہے، میدان میں بے گور و کفن لاش پڑی ہے۔ میدان میں بے گور و کفن لاش پڑی ہے، جس طرح سے رو پیٹ چکے ان کے علم میں، ہم کو بھی اسی طرح سے رونا کوئی دم میں۔ اب جاتے ہیں گھر جانے کو ہم فوج ستم میں، پھر آنے کا یہاں حوصلہ باقی نہیں ہم میں۔ جب جاتے تھے سب گھیر کے لے آتے تھے ہم کو، وہ مر گئے جو پھیر کے لے آتے تھے ہم کو۔ اب کون ہے جو دوڑ کے روکے گا میری راہ، جو پاؤں پہ گرتے تھے کوئی ان میں نہیں صدمے ہیں جو مجھ پر کوئی ان سے نہیں آگاہ، واللہ نہیں جینے کا اب ابن اسد اللہ۔ وہ سمجھے کلیجے پہ چھری جس کے چلی ہو، اکبر نہیں دنیا میں حسین ابن علی ہو۔ اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کا طریقہ تمہیں معلوم۔ مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی ہے خدا سے، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے۔ کہہ کر یہ سخن شاہ کے آنسو ہوئے جاری، چھاتی سے لپٹ بھائی کے زینب یہ پکاری، اے سید مظلوم بہن ہو گئی واری، میں جانے نہیں دینے کی حضرت کی سواری۔ تب جائیو جب جی سے گزر جائے گی زینب، حضرت نے کمر باندھی تو مر جائے گی زینب۔ دکھیاری ہوں بھیا نہ میری آس کو توڑو، صدقے گئی پردیس میں بہنا کو نہ چھوڑو، برگشتہ زمانہ ہوا منہ تم تو نہ موڑو، مجھ سے تو نہ فرماؤ کہ ہاتھوں کو نہ جوڑو، منت بھی کروں گی میں قدم پر بھی گروں گی، سر ننگے مگر قید میں در در نہ پھروں گی۔ ان باتوں سے زینب کی دل شاہ بھر آیا، رو رو کے گلے خواہر بیکس کو لگایا، اور پہنچ کے آنسو یہ محبت سے سنایا، تم نے بھی تو ہے صبر بہن ورثے میں پایا، ہم حلق پہ لے تیغ ستم دشت بلا میں، تم رنج اسیری کا سہو راہ خدا میں۔ زینب نے کہا جب یہ سنی بھائی کی تقریر، مرضی جو یہی ہے تو رضامند ہے ہمشیر، پر آپ کے گردن پہ چلے جس گھڑی شمشیر، بہنا نہ کہیں کی رہی ہے میری تقدیر، در در پھروں گی قید میں بھی جاؤں گی بھائی، سب ہوگا مگر تم کو کہاں پاؤں گی بھائی۔ یہ کہتی تھی زینب کے صدا رونے کی آئی، زینب نے کہا بانوں کی آواز ہے بھائی، کچھ سوچ کے گردن شہ بیکس نے جھکائی، فرمایا کہ جانکا ہے یہ اندوہ جدائی، ایک داغ اٹھایا ہے جوان بیٹے کا غم سے، اب دوسرا گرتا ہے پہاڑ اس پہ ستم سے۔ رو کر کہا حضرت نے کہ اے بانوے دلگیر، واللہ کے شک ہوتا ہے اب سینہ شبیر، جس وقت سے اکبر سوئے جنت ہوئے راہگیر، کچھ مجھ کو بجز مرگ نہیں سوچتی تدبیر، بیٹے کو جو رو رو کے تو چلاتی ہے بانو،
بیٹے کو جو رو رو کے تو چلاتی ہے بانو، آگے تیرے شرم آتی ہے، آگے تیرے آنے مجھے شرم آتی ہے بانو۔ رو کر کہا بانو نے، یہ نہ فرمائے حضرت، کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت، اس فاقہ کشی سے کوئی افضل نہیں دولت، اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت، کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فرق نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے، آفاق میں حیدر سا مجھے خسر ملا ہے، گھر کس کو بھلا فاطمہ کا گھر سا ملا ہے، کس بی بی کو بیٹا علی اکبر سا ملا ہے، شوہر کسے فرزند پیمبر سا ملا ہے، ہاتھ آئی یہ دولت مجھے قدرت سے خدا کی، ہاتھ آئی یہ دولت مجھے قدرت سے خدا کی، میں اور بہو بنت رسول دو سرا کی، یہ سن کے بہت روئے شہ صابر و شاکر، فرمایا کہ لو بانو خدا حافظ و ناصر، ہم عازم فردوس مدینے ہے، عازم فردوس مدینے کا مسافر، سب ظلم اٹھا لیجیو گر ہے میری خاطر، جس دم نظر آئے میرا سر نو کے سنا پر، لانا نہ کوئی حرف شکایت کا زباں پر۔ کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، رانڈوں میں بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بیتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاید کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ گھر سے، اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے، یہ کہہ کے قریب فرس آئے شہ ابرار، گردن کو جھکائے ہوئے روتا تھا وہ رہوار، چمکار کے حضرت نے کیا اس کو بہت پیار، فرمایا کہ تو دیکھ تو اے اس پہ وفادار، فرزند نہیں بھائی بھتیجا نہیں کوئی، فرزند نہیں بھائی بھتیجا نہیں کوئی، تھامے جو رکاب آن کے اتنا نہیں کوئی، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے وصلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ پیچھے جو ہے یہ پہاڑی ہے چھوٹا سا جس کو ٹیلا کہتے ہیں، ٹیلا زنیبیہ، یہ زنیبیہ حضرت سیدہ زینب کی وجہ سے، یہ وہ جگہ ہے اونچی جگہ جہاں پہ کہ آپ نے کھڑے ہو کے، نیچی جگہ جہاں پہ کہ امام کے شہادت ہوئی، جہاں پہ آپ کے سر کو قلم کیا گیا، جہاں آپ کے سر کو شہید کیا گیا، آپ نے وہ دیکھا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ٹیلا زمین سے کہتا تھا کہ مجھے نیچے کر دے، اور زمین ٹیلے کو کہتی تھی کہ مجھے اور نیچے ہونے دے تاکہ بہن جو ہے وہ بھائی کے کٹتے ہوئے سر کو نہ دیکھے۔ اوپر چلتے ہیں اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت تھی اور کیا ضرورت تھی کہ سیدہ اپنے خیموں کو چھوڑ کے اس ٹیلے پر آتی اور کربلا کے میدان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہیں یہ وہ ٹیلے کی طرف میں جا رہا ہوں جس ٹیلے پہ کھڑی ہو کے میری ماں سیدہ زینب نے میرے اس طرف ہاتھ پہ جو کہ امام حسین کا سر کٹتا جو ہے وہ دیکھا، لیکن یقین کیجئے یہاں پہ ایک ایک قدم چڑھتے ہوئے جو ہے وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ عالم سیدہ نے اس بوجھ کو کیسے اٹھایا ہوگا، کن قدموں سے چلی ہوں گی اور کن نظروں سے اس شہادت کو دیکھا ہوگا، اللہ عالم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج رحم کے طور پہ ہم پہ یہ رحم کیا کہ ہم اس جگہ آئے اور اس جگہ پہ آ کے سوائے اس کے کہ اپنے دو آنسو بہا کر سیدہ کا وسیلہ بنا کر اس ملک کے لیے دعائیں کریں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے گا کہ ہماری سب نیک تمنائیں پوری ضرور ہوں گی، آمین۔ دنیا میں لٹی ہوگی کسی مجنون
سیدہ کے قدموں کو چومنا ایک بھاری دل اور بھرے آنسو نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیدہ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے خیموں کو سے نکلیں، جن کی چادروں کو بھی آسمان نے نہیں دیکھا، وہ ان ٹیلوں پہ کھڑی ہوں اور اپنے بھائی کا کٹا سر دیکھیں؟ دیکھیں، یقیناً بہن اور بھائی کی محبت دنیا میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جتنی محبت جناب زینب اور امام حسین نے ایک دوسرے تھی، کائنات میں اتنی کسی کو محبت نہیں تھی۔ پھر یہ دونوں بہن بھائی دین کی بقا کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اس بہن سے پوچھئے کہ جس کے سامنے اس کے بیٹوں کو، اس کے بھتیجوں کو، اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہو اور آخری سہارا باقی ہو، جس کے سہارے پر سارا اتنا سفر کر کے آئے تھے، جب اس کو بھی بھوکا پیاسا ذبح کیا جا رہا تھا تو اس بہن کا وہ امتحان کے لمحات کتنے دکھی لمحات ہوں گے۔ بی بی نے اپنی آخری کوشش کرنے کے لیے اپنے خیموں کو چھوڑا اور یہاں آ کر اس ٹیلے پر رک گئی تھی اور سر پہ قرآن رکھ کے واسطے دیتی رہی کہ میرا ایک ہی بھائی بچا ہے، اس کو ظالموں قتل نہ کرو، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ خود شاید شہید ہو جائے، میرے بھائی کو پانی تو پلا لو۔ لیکن ایک بھی بات نہ سنے گی اور حالت سجدے میں پشت گردن سے کاٹا گیا۔ تو امام حسین اور جناب زینب کی محبت کا ایک یہ بھی اتنا امتحان تھا کہ جہاں امام کی مقتل ہے وہ انتہائی گہرائی میں ہے۔ امام حسین نے اس وقت اپنی بہن کے بارے میں زمین کربلا سے یہ کہا تھا کہ نیچی ہو جاتا کہ میری بہن مجھے قتل ہوتا نہ دیکھ سکے، لیکن زینب کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ میں آخری امتحان بھی اپنے بھائی کا دیکھ لوں، اور بار بار زمین کربلا سے کیسی اونچی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا آخری امتحان دیکھ لوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلا اونچا بلندی پر ہے، جناب کی مقتل گہرائی میں ہے۔ تو یہ دونوں منزل تھے۔ اب خود سوچئے کہ زینب نے وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا جب ایک مرتبہ شمر ملعون نے پشت گردن سے امام حسین کو ذبح کیا اور آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سر اقدس کو بلند کیا، اور جبرائیل نے نوحہ پڑھا کہ یا اہل اہلم کل قتل الحسین بے کربلا اتشانہ، دنیا والو حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت اس دنیا میں کیا صورتحال بنی ہے کہ بہن نے وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ تو حقیقت یہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ السلام علیکم جبل صبر کے زینب تو صبر کا پہاڑ ہے، بی بی تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ یقیناً خاتون ہو کہ اس بی بی نے کردار ادا کیا کہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ مقام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ بھائی اور بہن کی محبت کیا ہے۔ یہ ہمیں جگہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف انسان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ یقیناً کائنات کی عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اسلام کی بقا میں جس طرح جناب زینب کا کردار ایک مثالی حیثیت کا حامل ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بی بی کے صدقے میں جس نے اپنی چادریں تو قربان کر دی لیکن اپنے نانا کی امت کی بیٹیوں کے چادروں کو بچا لیا، اللہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بار بار اس مقام مقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً شکستہ دلوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، کیا خوب کے کیا خوب کے کیا لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، لگتا
لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے۔ اور حاصل کلام شعر، گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسوں کو، گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسوں کو۔ کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں۔ جب امام حسین نے چراغ بجھا دیے اور آپ کا نام لے کے کہا کہ حبیب آپ بزرگ ہیں، آپ چلے جائیے، جب چراغ جلائے گئے تو آپ کھڑے ہوئے حبیب ابن مظاہر۔ آپ آج بھی ان کا روضہ جو ہے امام حسین کے روضے سے پہلے ہے، اور ادب یہ ہے کہ پہلے وہاں جا کے سلام کریں، اپنا نام لکھوائیں اور پھر امام کے ہاں حاضر ہوں۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا امامہ اتارا۔ اب امامہ عزت ہے، امامے کو اتار کے اپنے پیٹ سے باندھا، اپنا سینہ چوڑا کیا اور کہا امام آپ کو میں بزرگ نظر آ رہا ہوں، آپ کا حکم جو مل گیا مجھے وہ سر آنکھوں پہ، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جب سیدہ کو ملوں گا جا کے، آپ کی ماں کو ملوں گا اور اس نے پوچھا میرے بیٹے کو چھوڑ آئے ہو، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ امام زین العابدین چھوٹے ہیں، جب خیموں میں آگ لگتی ہے تو روایتیں کہتی ہیں کہ بیویاں آپ کے پاس آئیں، فرمایا کیا کیے؟ کہا کہ آگ میں جل کے مرنا حرام ہے، باہر نکلیں۔ کہا ہماری چادریں جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کہا پھر بالوں میں مٹی لگا لو، یہی تمہارا پردہ ہے۔ یہ وہ امام زین العابدین ہے جن کے جسم پہ جب آپ کو غسل دیا گیا تو بوریوں کے نشان تھے۔ صاحب نے پوچھا کہ یہ ظلم تھا کربلا کا؟ کہا نہیں، لوگوں کو اپنے کندھوں پہ، اپنی پیٹھ پہ سامان غذا اٹھا کے ان کے گھروں تک چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ یہ امام علی کرم اللہ کی وہ تربیت تھی جو آپ تک پہنچی۔ ایک جملہ کہہ کے آپ طرف آتا ہوں، شمر نے 72 مارے ہوں گے، کچھ روایتوں میں شاید 100 مارے ہوں گے، 120 مارے ہوں گے۔ یہ جتنے لوگ بھی مارے، میں اس بات کی آپ کو شہادت اور گواہی دے رہا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ سنا ہے لوگوں سے کہ 30 سے 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سالانہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو جمعہ پڑھا، ہمیں وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً 20 لاکھ ایک حج پہ جتنے لوگ وہ موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ان کا تخمینہ جو ہے وہ 100% بھی غلط ہو تو 10 سے 15 لاکھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ 72 لوگوں نے جو شہادتیں دی وہاں پہ، آج اسی جگہ پہ 15 سے 20 لاکھ لوگ اپنی ناک کو بھی زمین سے لگا رہے ہیں، ماتھے کو بھی زمین سے لگا رہے ہیں۔ یہ کامیابی تو حسینیوں کو مل گئی حضرت پہ۔ دیکھیں بہت ہی اچھا موقع ہے اور میں 2-3 منٹ میں چند آرائش پیش کر دوں۔ 40 کے موقع پر 9 کروڑ کی تعداد باقاعدہ آفیشیل ریکگنائز کی گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں، اور حسن کی بات یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ جی ہاں، 9 کروڑ، آئی ریپیٹ، آفیشیل فگر 9 کروڑ ہے، ان آفیشیل فگرز 12 سے 13 کروڑ ہے۔ یوم 40 پہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک انسان بھوکا نہیں رہتا، ایک انسان پیاسا نہیں رہتا۔ اب یہاں پر میں کہتا ہوں یزید، ایک فکر اٹھی ہے، مجھے میسیج بھی آیا کہ اس پہ بات کر لیں، حسینیت کیا ہوتی؟ بس حسین ہے۔ یزیدیت کیا ہوتی؟ بس یزید ہے۔ یہ فکر غلط ہے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا لیکن فکر حسین کو شہید نہیں کیا گیا۔ یزید مر گیا لیکن یزیدیت آج بھی زندہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے جو یہ کہا ہوا کہ 2 نواسوں کی جنگ تھی، اس میں ہم کیا پڑھیں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کربلا میں 2 نواسوں کی جنگ تھی تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام نواسیوں سے کون سی جنگ تھی؟ بے پردہ نواسیوں کو کھلے کجاووں پر بٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد مدینہ شریف پر 10,000 اصحاب کو قتل کروانا، ان کو شہید کروانا، یہ کون سے نواس رسول کی جنگ تھی؟ مسجد نبوی میں استبل بنا کر گھوڑے بندھوانا اور خون کی نہر جاری کرانا، یہ کون تاریخ ہے؟ تاریخ کا حقیقی حصہ ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں، خانہ کعبہ پر منجنیق بندھوانا۔ تو یہ نواس رسول کو شہید کر کے اس نے بتا دیا کہ اب نہ نبی
نبی نہ مسجد نبوی نہ اللہ کے گھر کسی کا کوئی احترام نہیں ہے، اس لیے مت کہے دو نواسوں کی جنگ ہے۔ یاد رکھیے رسول اکرم کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی عطا کی، اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہمارے حسین۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی اس کو بڑا کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہے، جو حسان بن عبد المالک کا زمانہ تھا، اور حسان بن عبد المالک جو ہے وہ بیت کعبہ شریف کے لیے تشریف آور لائے کیونکہ امیر تھے مسلمانوں کے، تو لوگوں نے ان کو حضرت اسود سے کو بوسہ دینے سے روک دیا۔ تو آپ نے کہا کہ جناب آپ کی تو بیت میرے ہاتھ پر ہے، آپ نے کیسے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ میں حضرت اسود کو بوسہ نہ دوں؟ کہا کیونکہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اس کو بوسہ نہ دیں، میرے ہاتھ پہ تو تمہاری بیت ہے۔ کہا تمہارے ہاتھ پہ ہماری بیت ہے لیکن ہمارے دلوں کی بیت زین العابدین سے ہے۔ یہ وہ مزاج ہیں جو آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضور اگر ذکر سیدہ زینب اور ان کے خطبے کا نہ کیا جائے تو وہ شاید ایمانداری کا بیان نہیں ہوتا۔ آپ نے جو وہاں پہ خطبہ دیا اس سے پہلے جو بیان تھا جمعہ کا کیونکہ وقت تھا، اور آپ نے حضرت زین العابدین نے وہاں پہ اپنا خطبہ شروع جب کیا تو اشارہ کیا گیا کہ اذان جو ہے وہ ذرا جلدی شروع کر دی جائے۔ اس کے بعد سیدہ زینب نے خطبے کو لیا جب آپ کے نانا کا اس میں ذکر آیا۔ اس پہ توجہ فرمائیے کہ خطبے کا مزاج اور خطبے کا معیار کیسا ہے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اسی لیے خواتین اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اب اس طرح سے صورتحال پیش آئی کہ اگر یہ خواتین اور بچے نہ ہوتے تو آج ہم کربلا کو نہیں پہچان سکتے۔ بے شک یہ خطبات صرف وہیں سے نہیں، وہاں شام میں نہیں بلکہ بازار کوفہ میں، اے کوفیوں تم اس طرح رو رہے ہو جیسے میرے بھائی کو کسی اور نے شہید کیا، تم نے بلایا اور تم نے شہید کروایا۔ بات واضح کر لی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تاکہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ تو ہم مجبور ہیں، اللہ نے ہمارا سے کرایا۔ جناب زینب سلام علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے عاشور کے دن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بیٹوں کو قربان ہوتے دیکھا، لیکن یہ سارا حسن ہے، جمال ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے ہو رہا۔ بے شک۔ اس کے بعد پھر جب شام پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ یہاں پر تو خطبے کو روکا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے جناب امام زین علیہ السلام نے پوچھا، جب اذان شروع ہوئی آپ چپ ہو گئے، اسی لکڑی کے ٹکڑوں پر کھڑے تھے، جب چپ ہو گئے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آواز آئی تو کہا خطیب تجھے اسی نام کا واسطہ، رک جائے یزید تو یہ بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے۔ اور وہاں سے پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ خطبہ بیان کیا اور اس میں بتایا کہ رسول اکرم کیا لے کر آئے تھے، رسول اکرم کیا چاہتے تھے، خانہ کعبہ کا کتنا احترام ہے، مسجد نبوی کا کتنا احترام۔ پھر شروع ہوتی ہیں کہ لوگوں جان لو کہ اس نے نواس رسول کو شہید کیا ہے، نواس رسول کو 3 دن کی پیاس کے ساتھ، پھر صرف نواس رسول کو شہید نہیں کیا، ان کے بیٹوں کو شہید کیا ہے، 6 ماہ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اور اس طرح سے پورا دربار ہلنے لگا۔ ایک وقت کسی نے پوچھا یہ کون ہے، عجیب فصاحت و بلاغت سے گفتگو کر رہی ہے، کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہا اچھا یہ علی کی بیٹی ہے، کون سی بیٹی سے بیٹی ہے، کون سی علی کی زوجہ کی بیٹی؟ کہا یہ فاطمہ الزہرا۔ کہا وہ جو رسول کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے۔ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارے نبی کے ایک ولی تھے، ان کا ایک گدھا یا خچر تھا، اس کا ایک نال ہمارے پاس آیا، ہم نے آج بھی کتنے 1000 سال ہو گئے اس کو تبرک کے طور پر رکھا ہے، اور تمہارے رسول کی نواسی یہاں دربار میں بے پردہ کھڑے۔ اللہ اکبر۔ کیا جملہ ہے آپ کے خطبے کا کہ تمہاری غلام اور لونڈیاں جو ہے وہ پردے میں رہیں اور رسول کی نواسیاں جو ہے وہ بے پردہ رہیں۔ یہ جملہ ہے، یہ میں عرض کروں وہ اپنے تمام بچے جو نوجوان آج دیکھ رہے ہیں، جو فلسفہ شہادت ہے یہ صرف یہ ہے کہ آپ کہیں مجھے امام سے بڑی محبت ہے، مجھے سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت ہے، میں ان کے لیے اپنا سینہ پیٹتا ہوں، میں آنسو بہاتا ہوں، خدا کی قسم پہلے ان کے غلاموں سے پیار کرنا سیکھو۔ حسین کا غلام تمہارا باپ تمہارے گھر میں موجود ہے، اگر تم اس کی عزت نہیں کر سکتے پھر تم حسینی نہیں ہو سکتے۔ سیدہ فاطمہ کی لونڈی تمہارے گھر میں موجود ہے، فضا اماں جو ہے وہ اس کو اماں فضا کہتے ہیں، کوئی فضا نہیں کہہ سکتا۔ یہ لونڈیاں جو یہاں موجود ہیں اگر ان کی عزت نہیں کرو گے تو تم حسینی عزت دار نہیں ہو سکتے۔ بڑے ادب کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس سارے سفر کربلا میں یقین کیجئے وہ معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جن کو بیان کرنا جو ہے میرے خیال میں میرے لبوں کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ لوگ حسین کو اپنا سمجھتے ہیں تو معجزہ ہو جاتا ہے، جو اپنا نہیں سمجھتے وہ ہماری طرح جھولیاں خالی رکھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں اسی ساتھ جناب کیونکہ وقت بہت تیزی سے گیا
اور اس وقت کے گزرنے کا پتہ ہی چلا. اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ جمیل راٹھور صاحب آپ کے یہاں ہونے کا. شکریہ میسمی صاحب آپ کی موجودگی کا. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ بہت مکمل آج کی گفتگو رہی. بے شک آج کے دن کا اجر ہم سب کو ملے, کیونکہ یہ وہ حق ہے جو ہم ادا نہیں کر پا رہے, اور اس حق کو ادا ہی کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک, اپنے قوم اور اپنے لوگوں کو بچا سکیں. جناب جب ہم کہیں گے لبیک یا حسین, تو یہ مت سمجھے گا کہ ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ سمجھے گا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو جب لبیک کہتے ہیں تو ہم اس اسلام کو زندہ کرتے ہیں جس اسلام کے لیے اس امت کو رسول نے سب سے خوبصورت امت کے طور پہ کہا تھا کہ تم میری سب سے خوبصورت امت ہے, سب سے خوبصورت امت ہے یہ. تو جناب ہم امتی تب بنیں گے جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کریں گے اور ان کی آل سے اسی طرح محبت کریں گے جس طرح انہوں نے پیار کیا. 2 جملوں میں صرف اس بات کو اس طرح بیان کر دوں, وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا وقت فجر, وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا وقت فجر, فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا وقت فجر, فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول, سبحان اللہ. سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول, کل نبی سجدے میں تھے ایک ولی سجدے میں ہے. وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ, وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ, اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے. سبحان اللہ. حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق, حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق, ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے. سبحان اللہ. تو جناب اسی کے ساتھ آج کے اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ مجھے بلال بھائی کو, بلال بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے یہاں پہ اجر لینے کے لیے بلایا. اس سے بڑی اور کیا عقیدت ہو سکتی ہے. آپ اجر تو وہاں سے لے کر آگے کربلا سے. جمیل بھائی آپ کی طرف آؤں گے اور چاہوں گی اسی کے ساتھ اختتام کی طرف چلیں. بس میں ان اشعار کے ساتھ اختتام کروں گا کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا پر کربل کو خون پلایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا پر کربل کو خون پلایا حسین نے. پھرتا ہے در بدر رہتا نہیں چین سے, پھرتا ہے در بدر رہتا نہیں چین سے, آج بھی شرمندہ ہے پانی حسین سے, آج بھی شرمندہ ہے پانی حسین سے. اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں, ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں, کہ سجدہ کیا تو پھر نہ سر اٹھایا حسین, سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. اور لوگ کہتے ہیں کہ حسین پانی کو ترسا, میں کہتا ہوں جاؤ دریائے فرات سے پوچھو, حسین کے لبوں کو ترسا. دریا بھی پیاسا, حسین بھی پیاسے. دریا لبے حسین کا پیاسا اور حسین آب کوثر کے پیاسے. اور رسول خدا کی تعلیم تھی جب جنگ کرنے جاؤ تو بچوں کو نہ مارنا, خواتین کو ہٹ نہ کرنا, ان کے خطبہ ان کے نقبہ کو کچھ نہ کہنا, درختوں کو نہ کاٹنا. یہ کون سی قوم اشقیہ تھی کہ سب پانی پی رہے ہیں, پیاسے ہیں, تو ساقی حوض کوثر کے نواسے ہیں. وہ پیاسے ہیں, میں ان کو پیاسے نہیں ہوں, میں کہوں گا کہ یقیناً ہم سب پیاسے ہیں, آج تک پیاسے ہیں, اور یہ پیاس قائم رہے گی. اور ان کی پیاس تو بجھ گئی لیکن ہم پیاسے ہیں, حسین کی محبت کے پیاسے. اپنی محبتوں کا تعین جو ہے نا رضا بھائی, یہ کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے بڑے کاتب وہی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ, وہ جب جنگ صفین میں تھے تو لوگوں نے کہا, تانا طنز کے طور پہ کہا کہ کمال کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ غریب آدمی تھے, کہا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہماری طرف آ جاتے ہو, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو علی کی طرف چلے جاتے ہو. اپنی محبت کا تعین کیا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تم لوگوں نے بالکل سچ کہا, حالانکہ تمسخر اڑایا تھا بھوک کا اور غربت کا. کہا تم لوگوں کا کھانا اچھا ہے اور علی کی نماز اچھی ہے, آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کھانا کہاں کھانا ہے اور نماز کہاں پڑھنی ہے. ایک ایسا شعر دے کر جا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے وقت کے لیے ضروری ہے اور سوچنے کے لیے.
کہتی ہے ناقدین سے، کہتی ہے ناقدین دین سے، کہتی ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا کہ بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، بدعت اسی کا ذکر، کہتی ہے ناقدین دین سے، اور میں اگر یہ کہہ دوں کہتی ہے مفتیان دین سے، اب تک یہ کربلا بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، ارے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام ہوں میں تو، پنجتن کا غلام، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، میں تو پنجتن کا